السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، انسان کی باتیں ہیں، اس کلام کی باتیں ہیں جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس میں ہمارے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کی خبر ہے الحمدللہ۔ اور اس قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور ہمیں قرآن کے کچھ سنہری اصولوں کے متعلق کچھ رہنمائی ہماری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذہ کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ استاذہ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، آپ اپنا وقت نکالتی ہیں، قیمتی وقت الحمدللہ، لیکن ہم آپ سے جو سیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہت انمول ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ استاذہ آج کے دن پر کچھ ایسی باتیں تھیں جو بہت زیادہ ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں۔ جیسے لائف ہے نا، انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں مختلف سٹیجز آتے ہیں ہمارے، اور ہر سٹیج کے اندر ہماری زندگی کا فوکس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے، بدلتا رہتا ہے نا۔ جیسے جب ہم بچے ہوتے ہیں تو فوکس کچھ اور ہوتا ہے، پھر جب تھوڑا سا لڑکپن آتا ہے تو اور ہوتا ہے، جب جوانی آتی ہے تو زندگی کے مقاصد بھی چینج ہو جاتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد جو رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہمارے روابط ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری زندگی کا فوکس چینج ہوتا رہتا ہے۔ تو استاذہ کیا زندگی میں ہر وقت سینٹر مطلب ہمیں کیا یونی فوکسڈ ہونا چاہیے، یا ہر وقت ہماری زندگی کا کچھ نہ کچھ مقصد چینج ہوتا چلا جانا چاہیے، یہی زندگی کا حصہ ہے؟ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سعدیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ ہم فوکسڈ ہوتے ہیں نا، جی، فوکسڈ ہونے کی وجہ سے ہم وہ نتائج حاصل کرتے ہیں جو فوکسڈ ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔ فوکس کلیئر ہونا چاہیے۔ فوکس کرنا بہت بڑی پاور ہے۔ اگر ہم اس پاور کو دیکھنا چاہیں اور قرآن حکیم کے ریفرنس سے، تو ہمیں قوموں کی زندگی سے اور انبیاء کی زندگی سے بہت اچھی اگزامپلس ملتی ہیں۔ الحمدللہ۔ میں اس پاور کو دکھانا چاہتی ہوں آپ کو اس مقام پر جہاں فرعون جو ہے وہ پیچھا کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے عین سمندر میں آ چکا ہے۔ پانی کی لہریں پہاڑوں کی طرح ارد گرد کھڑی ہیں۔ ایک ہی مقام ہے، ایک ہی جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فوکس اور بنی اسرائیل کا فوکس مختلف ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے ہم پا لیے گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو ان کی سوچوں پر، ان کے اعصاب پر حاوی ہے۔ بالکل۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں جب کوئی یہ سوچے کہ ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم پا لیے گئے، اور اس وقت اس کی جذباتی نفسیاتی کیفیت کیا ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فوکس بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف ایک بڑی قوم ہے، ایک طرف ایک فرد ہے۔ اب وہ ایک فرد انہی کا حصہ ہے۔ وہ فرد کہتا ہے انما یا ربی سیہدین، سبحان اللہ، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی پاور ہے فوکس میں، اور کتنی بڑی پاور ہے یقین میں۔ بالکل الٹیمیٹ یقین ہے ماشاء اب دیکھیں انہوں نے اپنی سوچ کا فوکس کیا رکھا تھا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فرعون کی پاور، فرعون کے لشکر، فرعون کہاں تک پہنچ گیا اور ہم کس پوزیشن میں ہیں۔ حالات و واقعات جو ارد گرد بیت رہے تھے سب سے وہ اوپر ہو گئے۔ جی، فوکس کرنے کی وجہ سے کول ہے، کام ہے
کہ اب کرنے والا کام تو رب کا ہے سبحان اللہ. اور میرا کام تو یقین کرنا ہے ضرور وہ میری رہنمائی کرے گا. کیا دنیا نے نہیں دیکھا پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سکون میں رہے اور قوم جو ہے اس کے جذبات اور اس کی نفسیاتی کیفیت جتنی بھی اتھل پتھل ہوئی، نقصان تو الٹیمیٹلی انہیں کو ہوا. بالکل. زندگی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. فوکس بہت بڑی پاور ہے. آپ چاہیں تو پرابلمس پہ فوکس کر سکتے ہیں جی. اور آپ چاہیں تو سولوشن پہ فوکس کر سکتے ہیں. آپ اسے گھریلو زندگی میں دیکھ لیجئے، آپ اسے شوہر بیوی کے معاملے میں دیکھ لیں، بچوں کے اور والدین کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ اسے کسی آفس میں دیکھیں، کسی انڈسٹری میں دیکھیں، کسی ملک کے ماحول میں دیکھیں، کسی یعنی انٹرنیشنلی دیکھیں، اینی ویئر ان دا ورلڈ. ہر جگہ پر انسان جس چیز پر فوکس کرتا ہے نا اس کو اچیو کرنے کے قابل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. سبحان. وہ چیز اس کی زندگی کا لائحہ عمل متعین کرتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی پرابلم کو فوکس کر لیا، نارملی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت یہ بتاتے رہتے ہیں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، جی. اب یہ فلاں مسئلہ پیدا ہو گیا، اب مہنگائی ہو گئی، اب فلاں چیز مہنگی، فلاں چیز سستی، اب فلاں معاملہ ایسا ہو گیا. پولیٹیکلی دیکھیں تو پولیٹیکلی کتنا زیادہ ہر طرف جو ہے فوکس جو ہے مختلف چیزوں پہ کیا جاتا ہے. آپ ایسی صورتحال میں دیکھیں جو لوگ جن چیزوں کو فوکس کرتے ہیں وہی ان کی زندگی کا مشن بن جاتی ہیں، وہ اسی کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں اور ان کی زندگی کی ساری قوتیں، صلاحیتیں، سب کچھ اس کے گرد گھومتا ہے. آپ ایک بچے کو دیکھیں جس نے کامیابی کو فوکس کیا ہے، جی. ریلی جو سولوشن کی طرف دیکھتا ہے، جو افق کے پار دیکھنا شروع کر دیتا ہے، کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے. جو پرابلم کی طرف دیکھتا ہے کامیابی اسے کبھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ پرابلم میں کامیابی ہے نہیں نا. جی بالکل ایسے ہی ہے. کامیابی تو اس کے حل میں ہے. تو اس وجہ سے انسانوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کس چیز پر فوکس کرنا ہے. اب آپ نے جو بات کہی کہ فوکس کبھی ایک ہو جاتا ہے، کبھی دوسرا ہو جاتا ہے، کبھی تیسرا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں کوئی چیز کسی چیز پہ فوکس کیا ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ اپنے گول پہ فوکسڈ رہیں نا، باقی آپ ادھر ادھر اگر آپ کی توجہ بٹ رہی ہے تو یہ ڈی ٹریک ہونا ہے، راستے سے ہٹنا ہے. انسان کی زندگی کا بڑا گول تو ایک ہی ہوتا ہے نا جس کے لیے وہ اپنی لائف گزارتا ہے اور اس کو پھر اچیو کرنے کے قابل ہوتا ہے. تو زندگی میں معاملہ تو یہی ہے کہ انسان نے اچیو کیا کرنا ہے. یعنی اوور پاورنگ فیکٹر جو ہماری لائف میں ہونا چاہیے وہ اللہ کی ذات پہ یقین، اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی شک نہیں. بالکل. اور اسی کے گرد ہماری زندگی کو گھومنا چاہیے. اصل میں وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے نیوکلیئر سینٹر میں ہے تو کوئی سینٹرل پاور جو ہے وہ ہمیں ضرور ایک ڈٹرمن کر لینی چاہیے اپنی زندگی کے اندر. تو استاذہ ہمیں یہ سب پتہ تو ہوتا ہے، لائک انفارمیشن تو ہے، لیکن یہ انفارمیشن ہماری عمل میں آنے میں بہت زیادہ رکاوٹیں کیوں ہوتی ہیں؟ مطلب ہر وقت فوکس چینج ہو جاتا ہے. بہت مطلب خیر تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے نا، اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی اصل میں اوور پاورنگ فورس ہے، لیکن کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو اس بات پہ بھی فوکسڈ نہیں رکھ پاتے نا؟ سر یہ دو باتیں اس وقت کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ سارے انبیاء اسی مقصد کے لیے آئے تھے. الحمدللہ. تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کو الہ بنا لو، اس کے سوا تم کسی اور کو اس کا شریک نہ کرو. جی. آپ یہ دیکھیے کہ تمام انبیاء نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اپنا مرکز توجہ مت بدلیں. جی. آپ اگر شرک کو دیکھنا چاہیں نا، شرک کی ڈیفینیشن بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن شرک کے بارے میں ایک سادہ سی بات یہ بھی ہے کہ انسان کا مرکز توجہ بدل جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹ کے کسی بھی اور طرف ہو جائے. مثال کے طور پر اپنی ذات کی طرف توجہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ توجہ بٹی نا، خواہش کی طرف انسان کی توجہ ہو گئی، کبھی اپنی ذات کی بڑائی کی طرف ہو گئی،
کبھی انسان جو ہے وہ کوئی اور جھنڈا لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. جی تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی آپ تھوڑا سا بھی ہٹیں گے اس کی وجہ سے آپ کی لائف میں یعنی ایک بڑی چینج آ جائے گی. آپ کے ارادے، آپ کے حوصلے، آپ کی قوتیں، آپ کی صلاحیتیں، آپ کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا. آپ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا تو انسان کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہو، فوکس اس کی طرف ہو، تو خدا رخی زندگی تشکیل پاتی ہے. سبحان اللہ. جب انسان کا رخ اپنی ذات کی طرف ہو تو خود رخی زندگی تشکیل پاتی. اب خود رخی زندگی میں میری مرضی، میرے فیصلے، میری اوپینین، میری بات، میرے معاملات، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یعنی اپنی ذات کے گرد گھومنا. تو آپ کی سوچ کا دائرہ آپ کی ذات ہے، آپ اسی کے گرد گھومتے ہو. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ جو ہے قرآن بتاتا ہے کہ یہ شرک ہے. جی آپ کا فوکس کلیئر نہیں ہے، آپ کا فوکس اپنی ذات ہے. تو اپنی ذات کی وجہ سے جب آپ ناکام ہوتے ہیں تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. بالکل. جب آپ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ تکبر سے بھر جاتے ہیں اور آپ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے. کہیں بھی بیلنس نہیں ہے نا. جی زندگی کا توازن نہیں، زندگی کی کوئی خوبصورتی نہیں، فطرت کے مطابق زندگی نہیں، زندگی کا وہ نتیجہ بھی نہیں نکل سکتا. سبحان اللہ. استاذہ آپ نے بڑی قیمتی یہ بات کی. خود رخی زندگی سے خدا رخی زندگی تک کا یہ سفر ہے. یہ سفر ہوتا تو بہت مشکل ہے، اس پہ سٹیجز بھی آتی ہیں. استاذہ اس ڈسکشن کو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. استاذہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بڑی آپ سے ایک خوبصورت ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جیسے آپ نے خود رخی زندگی کا ذکر کیا اور بہت الیبوریٹ کر کے آپ نے ایک بہت اچھا ایک کانسیپٹ دیا ہے کہ خود رخی زندگی ہوتی ہے اور ایک خدا رخی زندگی ہوتی ہے. اچھا استاذہ ایسا ہے کہ لائف میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے فوکسز جو ہیں وہ ہمیشہ آؤٹ ہوتے رہتے ہیں، تو لائف میں جب ہمارے اوپر ڈفرینٹ سیناریوز میں ہم جب پہنچتے ہیں اور کبھی کوئی پریشانی آ جائے ایسے، تو ایک دم سے جیسے اس ٹائم پہ ہولڈ آن کرنا اور اس ٹائم پہ صرف اللہ کی طرف فوکس رکھنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے اور ہم اپنے اسباب کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، ان قوتوں کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں. جیسے ابھی ذکر ہوا بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ جیسے جب فرعون کی جو لشکر تھا وہ آ گیا تو انہوں نے یہی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پکڑے گئے. تو استاذہ جب ایسا سیناریو ہو تو اس ٹائم پہ خود کو ہولڈ آن کرنا اور یہ کہ بس صرف اللہ کی طرف فوکس کرنا ہے مشکل ہوتا ہے، تو اس مشکل کو کیسے عبور کیا جائے؟ اصل مشکل تو یہ ہے کہ انسان خود کو ہولڈ آن کرنا چاہتا ہے. جی اللہ اپنے تعالیٰ کو نفس پکڑ لے، بالکل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا پڑتا ہے اور یقین انسان کو آگے لے جاتا ہے. ان معی ربی، دیکھیں یقین تو اس بات پہ نا میرے ساتھ میرا رب ہے. جی میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ میری رہنمائی کرے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین انسان کو چلاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، ایک سچویشن میں لوگوں کی یعنی ایسی صورتحال ہے کہ ارد گرد ساری وبا پھیلی ہے، لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، ڈیتھ ریٹ بڑھ گیا، فیملی میں بیماری ہے، پریشانی ہے، یا کسی فیملی میں بہت بڑا کرائسس آ گیا، کوئی بہت بڑا لاس ایسا بیئر کرنا پڑ گیا. اب یہ کہ سارے لوگ جو ہے نا وہ یعنی قدموں تلے کی زمین بہت پھسلن والی ہو گئی نا. بالکل. ایسے میں کوئی کیسے اپنے آپ کو یعنی اس بے یقینی کی صورتحال میں سنبھال سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، انسان کبھی اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں سکتا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اس طرح سے اپنے آپ کو یہ میسج دے دوں، یہ کر لوں، صرف ایک کام کر لیں، اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں. اس موقع پر یہ کہنا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اتنی بات انسان کو سچویشن سے نکال دیتی ہے. سبحان اللہ. بندہ تسلیم تو کرے پاور میرے پاس نہیں، اسباب جو ہیں وہ میرے فیور میں نہیں، لیکن میں ان ساری چیزوں کو اس کے حوالے کر دوں جو اسباب کا مالک ہے. حالات بدل جاتے ہیں.
تو آپ یہ دیکھیں کسی مشکل میں گھرے ہوئے اس انسان کو دیکھیے، جیسے ایک بچہ ہے وہ پیپر کر رہا ہے، پیپر کرتے ہوئے اچانک اسے لگتا ہے سب واش آؤٹ ہو گیا، ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں اب وہ کیا کرے؟ اپنے رب پر یقین کر لے، اپنے رب کو پکار لے، یقین کریں ایسا لگتا ہے کہ اچانک سب کچھ روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے کو اللہ تعالیٰ نامراد نہیں کرتا، لیکن بندہ اچانک یہ یقین، یہ حوصلہ کہاں سے لائے؟ اس کے لیے خدا رخی زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ استاذہ اصل میں پرابلم بھی تو جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اسباب کی طرف دیکھتے ہیں نا، ہم اللہ کی مسبب الاسباب کی طرف نہیں دیکھتے۔ اصل پرابلم بھی تو یہی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ اچانک خدا رخی زندگی بسر نہیں کر سکتے، اچانک یقین کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ بالکل۔ اس کے لیے آپ کو ایک لائف سٹائل اپنانا ہے، آپ کو بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک دراصل اللہ تعالیٰ کی رسی کو پکڑنا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو پکڑنا ہے، اللہ کا سہارا تھامنا ہے۔ تو آپ کو کنٹینیوسلی اس کی غذا چاہیے۔ آپ کو یہ غذا اللہ تعالیٰ کی کتاب دیتی ہے، رسول اللہ کی تعلیمات دیتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلسل علم حاصل کرتا رہے اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اس کی روزانہ تلاوت کرنا، ہمارے یہاں جب تلاوت کی جاتی پتہ ہی نہیں کس چیز کی تلاوت کر رہے ہیں، بالکل، تو ظاہر ہے کہ مائنڈ سیٹ بدلتا نہیں ہے۔ ہاں جی، تو قرآن تو مائنڈ سیٹ چینج کرتا ہے نا، قرآن تو بہت بڑی تبدیلی لے کے آتا ہے اور آپ کا ذہن اس طرح سوچنے کے قابل بناتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے، آپ جیسے لوگ، یعنی ان لوگوں کے درمیان رہیں، ان لوگوں سے دوستیاں تعلقات رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ لائف سٹائل اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچانک کسی کے دل میں ایمان کا کوندہ لپکے۔ جی بالکل، ایسے امکانات ہو سکتے ہیں کبھی کسی کے ساتھ معجزہ، لیکن یہ ہے کہ یہ تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، آپ کو اس مائنڈ سیٹ کے لیے، اس ذہن سازی کے لیے کام کرنا ہے، ماؤں کو کام کرنا ہے، والدین کو کام کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے، تعلیمی اداروں میں یہ کام ہوگا، اساتذہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کام کریں گے، سوسائٹی اپنے افراد کے لیے کام کرے گی، اور لوگوں کو ضرور ایسے فورمز بنانے چاہیے۔ اور ہمارے یہاں تو اتنا پیارا فورم ہے ہماری مسجد، کہ مسجدوں کے ساتھ بچوں کا، بڑوں کا دل لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا پیارا سلسلہ رکھا ہے، 5 دفعہ دن میں آپ نے مسجد جانا ہے، اور ہفتے میں 1 دن جمعے کے لیے جانا ہے اور ایک خطبہ سننا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ رمضان کا 1 مہینہ، اور پھر سال میں 2 دفعہ عید کے مواقع آتے ہیں۔ کوئی شخص اگر فارملی بہت کچھ کرنے کے قابل نہیں نا، تو انفارمل یہ جو ایجوکیشن ہے ذہن سازی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، اجتماعیت میں بھی برکت ہوتی ہے نا۔ اور اب دیکھیں صرف فرائیڈے پہ اگر بچے بڑے جمعے کا خطبہ سننا شروع کر دینا، اس کی، اور یہ خطبے جو ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین سکھانے والے، تقوی سکھانے والے، تو اس سے بھی بہت بڑی چینج آ سکتی ہے۔ پھر لوگ ڈپریشن میں مبتلا نہیں ہوں گے، پھر لوگوں کی زندگی میں انگزائٹی نہیں رہے گی، پھر لوگ اپنی پے کم ہونے یا وسائل کم ہونے کا شکوہ نہیں کریں گے، پھر لوگ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ جائیں گے۔ اور ریلی ان فیملیز میں بہت بڑی چینج ہے جنہوں نے یہ لائف سٹائل اڈاپٹ کر رکھا ہے۔ آخر کیا مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ اللہ کے گھروں میں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں جا کر نہ سیکھیں؟ آخر کیا مشکل ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہ پڑھیں، اپنے زندگی کی رہنمائی، اپنی زندگی کے لیے ہدایات اپنے رب سے نہ لیں؟ نتیجہ تو وہی نکلے گا کہ انسان کا فوکس چینج ہو جائے گا، انسان پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کی بجائے جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی اس کی طرف دیکھ لیا، کبھی اس کی طرف، کبھی اس کی طرف۔ ایک اللہ کی رسی چھوٹتی ہے تو پھر تو انسان کٹی پتنگ کی طرح ہی ہو جاتا ہے نا، کسی قابل نہیں رہتا۔ اور استاذہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بیج بونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کا بیج ہم سب کے دلوں میں اسی طرح سے بوئے، اور پھر اس کی مسلسل اس کو پانی دینا، اس کو سنبھالنا، اس کو آگے لے کے چلنا، اس کے لیے ایک ماحول جو ہے، اس ماحول کے اندر رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول جیسے ہی چینج ہوتا ہے نا تو فوراً سے وہ ساری جو ذہن سازی ہوئی ہوتی ہے اور جو اللہ کی طرف انسان کا رخ ہوتا ہے ایک دم سے فوراً سے چینج ہو کے پھر دنیا ہمارے اندر آ فوکس جاتی ہے. نہیں جی رہتا نا، فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے. فوکس آؤٹ ہو جاتا تو ہے. یہ بہت زیادہ ماحول کا اثر جو ہے اس سے کس طرح سے بچا جائے؟ یہ ہر وقت ہمارے بچوں پہ ہمارے بڑوں پہ حاوی رہتا ہے. کچھ ایک خاص ماحول میں بیٹھ کے تو ایک طرح کا ایک فوکس ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی چینج ہوتا ہے، جیسے کوئی اور کمپنی ملتی ہے تو فوراً سے دوبارہ سے پھر وہی اثر جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں 4 چیزیں ہیں جو ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اس کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ جی جی، کہ سارے تعلقات اللہ کی محبت میں وجود میں آنے چاہیے. ساری دوستیاں بھی اللہ کے لیے، دوستیاں بھی، تعلقات بھی، اور رشتہ داریوں کے معاملات بھی. ایون کہ انسان ایسے لوگوں کو دوست بنائے جن کو دیکھ کر بھی خدا یاد آ جائے. پھر انسان کی نفرتیں بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے ہونی چاہیے. ذاتی نفرت کا حق نہیں ہے. انسان کی دشمنیاں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں نا، فوکس کلیئر ہے نا، بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات فوکس ہے نا. اب دوستی بھی، دشمنی بھی، دینا بھی، روک لینا بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو انسان اپنا ایمان مکمل کرتا ہے. سبحان اللہ. تو فوکس کلیئر رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے سب سے بڑی ذات ہونی چاہیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا سب سے بڑی ہے، یہ فوکس کلیئر کر لیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کیا تعلق ہے، اور یہ تعلق ایک دن میں کتنی بار یعنی اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں کسی کو نہ آنے دیں. جب کوئی بیچ میں آتا ہے توجہ بڑھ جاتی ہے. جب توجہ بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ سے ہماری زندگی ڈاواں ڈول ہو جاتی ہے. یہ جو سکولز میں، کالجز میں بچے بڑے جیسے ایک ماحول سے ہٹتے ہیں دوسرے ماحول کی طرف جاتے ہیں تو ان سے وہ چیز کیوں چھوٹنے لگتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ انسان کا فوکس ہل جاتا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک مومن نے اگر گھر سے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، اگر بازار کے اندر انٹر ہونا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے، اگر اس نے تجارت کرنی ہے تب بھی اللہ کے خوف سے، اگر اس نے کام انجام دینے ہیں، امانت کا خیال رکھنا ہے، ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. تو زندگی میں صرف اتنی بات ہے، انسان کو یاد رکھنا چاہیے اِنَّ لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. فوکس کلیئر کر لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ فوکس کلیئر کر لیں، یہ ہے بڑا مشکل کام. استاذہ ہم آپ سے ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کی آسانی کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا ایسا یقین نصیب فرمائے، اپنی ذات پر ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ ہمارے لیے اس پر بھروسہ کرنا، ہمارے لیے اس کی ذات پر یقین کرنا، ہمارے لیے اپنے معاملات اس کے حوالے کرنا آسان ہو جائے. آمین. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی ذات کی بڑائی کا یقین نصیب کر دیجئے. ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کا بعد پیدا کر دیجئے. آمین. یا اللہ تیری ذات کے سوا ہم کسی کو بڑا نہیں ماننا چاہتے. یا اللہ آپ سے توجہ ہٹانا نہیں چاہتے. یا اللہ آپ ہمیں فوکس رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین. یا ارحم الراحمین، ہمیں فوکس رہنے کی وجہ سے ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. الحمدللہ آج کے دن پر ہم نے بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ
جی، آج کے دن پر ہم نے دیکھا، جیسے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، کہ زندگی کے اندر بہت ساری ہماری سٹیجز ہوتی ہیں، اس میں کبھی ہم اپنے نفس کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی اپنے اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمیشہ ہی ہم کبھی اپنے نفس کو یا خواہش کو یا اپنے اسباب کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ ہی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ ہمارا فوکس ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ Hmm